وینا ملک سے لیں، شروع کریں، یا ہم اس کے بعد آگے چلتے آئیں تو قندیل بلوچ یا حریم شاہ سے ہوتے ہوتے اب ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں راکھی ساونت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. تو عبدالقوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک تو جی ماہ رمضان ہے، دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ کرکٹ کے حوالے سے ہماری دلچسپی تو اپنی ٹیم سے تھی، کیونکہ یہ پاکستان میرا میکا ملک ہے. راکھی کی برکت سے انڈیا جو ہے وہ ہمسایہ بھی ہے اور ساتھ سسرالی ملک بھی ہے. بننے جا رہا ہے، ابھی نہیں ہے. نہیں، پہلے ایک دو دفعہ بھی بن چکا ہے. اچھا، وہ کون؟ وہ ایشوریا کا تو ایک بڑا نام سنا ہے، اور کیا نام تھا؟ 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال انڈیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں کے بڑے بڑے نواب صاحبان، راجہ صاحبان، اسی طریقے پہ جو فلم انڈسٹری کے بڑے بروکر ہیں، نعیم بھائی، ان سب کا میں مہمان ہوتا تھا. الحمدللہ میں شہزادہ رہا ہوں. اور آپ خوش ہوں گے ماہ رمضان کی برکت سے اس وقت میں بھی باوضو بیٹھا ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ تسبیح اور اللہ کے ذکر میں نے آج تک زنا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بد اخلاقی اور بد کرداری وہ بیچارہ شخص کرے جو زنا کے مفہوم میں وسعت پیدا کرے اور نکاح کو محدود کر دے. میں علماء اسلام کی خدمت میں یہی بات کر رہا ہوں. اس دن ایک پروگرام مجھے کسی نے بھیجا کہ حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بس میری ایک ہی نکاح ہے، میری ایک ہی شادی ہے، بس وہ جلدی ہو گئی تھی. میرا وہ مسئلہ مفتی عبدالقوی صاحب والا نہیں ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح 2 3 4 ہوں گے. اللہ ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرمائے. بات یہ ہے کہ جب ایک خنزیر کو اللہ نے حرام کیا تو کتنے ایسے پرند ہیں، چرند ہیں، کتنے جانور ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے. یعنی معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے حلال چیزیں بڑی وسعت کے ساتھ ہوں اور پھیلاؤ کے ساتھ ہوں. ایک خمر کو اللہ نے حرام کیا، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اب ہم نے خود بخود اس کے اندر الکوہل کو بھی ڈال دیا، فلانے کو بھی ڈال دیا، فلانے کو بھی ڈال دیا. بات یہ ہے کہ آپ نے حلال کو جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، قرآن کے آیات، اب میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے حلال کیا، طیبات تمہارے لیے حلال کیا، تمہارے لیے مذکر کیا ہے. تو الحمدللہ میرے ہاں نکاح کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. اور وہ وسعت کیا ہے کہ محترمہ سے صرف ایک سوال آپ نے کرنا ہے کہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو. ٹھیک ہے. جس طرح یہ ہے کہ اگر میرا پلاٹ ہے اور آپ نے اس پہ نگاہ رکھی تو آپ کو کہا جائے گا بھی آپ قانونی طور پہ غلط کر رہے ہیں. وہ تو مفتی عبدالقوی صاحب کا پلاٹ ہے، 4 دیواری بھی انہی کی ہے. ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، اس سے جو آپ معاہدہ کریں میری طالب علمانہ تحقیق کے مطابق وہ نکاح ہے. اس لیے میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری ہو، یعنی صاحب کا میرے جو بنے تھے سسرال، یا آپ راکھی کی برکت سے ہم جناب پھر سسرالی بننے جا رہے ہیں، تو اس کے مفہوم کے اندر جب وسعت ہو جائے گی. اچھا، آپ کے علم میں ہے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، جتنی خوبصورت خواتین آپ کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو صاحبان فن ہیں، جنہیں اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ان کے سسرالی معاملات جو ہے ہمیشہ کمزور ہی رہتے ہیں. شادی ہو گئی، بس 2 سال چلی، 3 سال چلی، 4 سال. میں جس محترمہ سے پوچھتا ہوں ہاں جی آپ کا سٹیٹس کیا ہے، تو وہ بڑی ہنستی ہے کہ مفتی صاحب سٹیٹس کا کیا معنی؟ میں نے کہا ایک ہی تو سٹیٹس ہے کہ خامد صاحب ہیں. نہیں مفتی صاحب تھے، وہ بس ایک بچہ ہو گیا وہ میرے پاس ہے، 2 بچے ہو گئے وہ میرے پاس ہیں، اب تو ان سے علیحدگی ہے. اب اس محترمہ کو جب میں اچھی باتیں کروں گا کہ آپ نے بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، تو انہوں نے پھر پیغام نکاح کی بلا مفتی صاحب کو ہی دینا ہے نا. ان کے لیے بھی تو احساس ہے. اگر کسی محترمہ دیکھیں نا، اب وہ جو راکھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب قوی ہیں، مفتی صاحب اچھا لباس پہنتے ہیں، مفتی صاحب نمازی ہیں، مفتی صاحب یہ ہیں، میرے لیے کویتا لکھے، معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے نا